بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک مشہور صحابی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفر پر گئے، اور اس دور کے اندر جو سفر ہوتے تھے یا تو پیدل سفر ہوتا تھا، یا اونٹ پر سفر ہوتا تھا، یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، یا خچروں پر سفر ہوتا، یا گدھوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہیں دور دراز، مدینے سے دور دراز سفر پر تشریف لے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھئی راستے میں گرمیوں کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی۔ عرب کے اندر ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، شدت کی گرمی تھی فرماتے ہیں۔ تو سخت دوپہر جب ہوئی نا، تو فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے سوچا کہ اب میں گھوڑے کو بھی ایک طرف باندھوں، اور گھوڑا بھی تھوڑا سا سانس لے لے، میں بھی تھوڑا سا نیچے اتر جاؤں، تھوڑا سا کھانا وغیرہ جو ہے نا وہ کھا لوں، اور قیلولہ وغیرہ تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد تھوڑا سا دن ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک گھنے درخت تھے، میں ان کے نیچے گیا اور گھوڑے کو باندھا سائڈ پر، گھوڑے کو باندھ کر میں درختوں کے جو گھنا سایہ تھا اس کے نیچے آ گیا۔ تو ایک چرواہا، اجڑ چرانے والا چرواہا جو تھا، وہ بھی اپنی بکری کو اس طرف لے آیا اور میرے پاس آ گیا، سلام کلام خیر خیریت کی، تو میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا دسترخوان کھولا، جو کھانا وغیرہ تھا وہ میں نے سامنے رکھا، اور میں نے اس کو بھی دعوت دی۔ میں نے کہا بھائی جان آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ماشاءاللہ آگے سے وہ جو چرواہا تھا نا، چرواہا کے چہرے پر بھی نور چمکتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ دعوت دی ان کو، بھی آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کی مہربانی، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کھائیے اپنا کھانا۔ ان کا نہیں جی آ جاؤ، آپ لگا لو دو چار لقمے، جتنا آپ کو طلب ہے کھا لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا روزہ ہے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا، شکریہ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا، میں حیران ہوا کہ بھئی اتنی شدت کی گرمی، سخت گرمی، اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہوتے ہیں، چلو وہ تو رکھنے پڑتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، سخت گرمی ہے، اوپر سے کوئی اے سی پر بھی نہیں بیٹھا ہوا، کمرے میں بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے نا، صحیح، اور بکریاں چرا رہا ہے، تو اتنی شدت کی گرمی میں اس کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے امتحان لینے کے لیے اور اس کو آزمانے کے لیے، دوبارہ میں نے چیک کرنے کے لیے میں نے اسے کہا کہ بھئی اچھا بات سنیں کہ بھئی آپ ایسے کریں، ایک بکری نہ مجھے بیچ دیں، بکری مجھے بیچ دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بکری کو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں ذبح کروں گا، میں اس کو پکاتا ہوں، کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتا ہوں، اور گوشت تمہیں بھی دے دوں گا، شام کو اس کا روزہ افطار کر لینا، کھا لینا، بچوں کو بھی کھلا دینا۔ تو آگے سے چرواہے نے کہا کہ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میرا ایمان ہے، اور میں یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ میری اپنی نہیں ہیں کہ میں آپ کو بیچ دوں، میں تو ایک غلام ہوں ایک آدمی کا، یہ بکریاں بھی اسی کی ہیں، میں یہ بکریاں اس کی چراتا ہوں، میں آپ کو بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اچھا ایسے کریں، آپ بھائی آپ کے مالک کو کیا پتہ، آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی ایک بکری بھیڑیے لے گیا، بھیڑیے نے حملہ کر دیا میرے بکریوں پہ،
تو بھیڑیے لے گیا بکریاں، تو گوشت میں بھی کھا لیتا ہوں، آپ بھی کھا لے، پیسے بھی آپ کو بچ جائے گے، گوشت بھی آپ کو بچ جائے گا۔ یہاں کون سا خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کو، آپ کے مالک کو پتہ چل جائے گا؟ یہاں کون سا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تیرا مالک کو جا کر تیری شکایت کر دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا پتہ مالک کو۔ آگے سے فرماتے ہیں کہ غلام جو تھا نا، اس نے آسمانوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا کہ بھئی میرا اللہ پر ایمان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے محبوب پر بھی ایمان ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی میرا ایمان ہے، قرآن پر بھی میرا ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ بھی بات یہ ہے، میرا مالک تو جو ہے نا، عارضی مالک، وہ تو مان جائے گا، اس کو میں جو جھوٹ بولوں گا تو وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے، جیسے میں اس کو کہوں گا ویسے ہی مان لے گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کو نہیں پتہ لگے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہوگا، آخر ایک دن میں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس حاضر نہیں ہونا، اللہ کو حساب نہیں دینا، جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسی لیے میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو بیچ بھی نہیں سکتا، آپ کو دے بھی نہیں سکتا، اس سے میری معذرت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں حیران ہوا اس کے تقوی پر، اس کے ایمان پر، اس کی خدا خوفی پر، کہ بھی اس کو دیکھیں، ایک مسلمان بندہ جو ہوتا ہے وہ جنگل میں ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اور اگر صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہے نا، صحیح، وہ چوری بھی نہیں کرے گا، شراب بھی نہیں پیے گا، گناہ بھی نہیں کرے گا، بدکاری بھی نہیں کرے گا، کہ بھئی اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، انسان نہیں دیکھ رہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ تو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمان بندہ، مومن بندہ جو ہے نا، وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیشی ہوگی اور اللہ کو حساب دینا پڑے گا، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے ذرا برابر نیکی کی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اگر کسی نے کوئی ذرا برابر گناہ کیا تو اس کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے ایمان سے اتنا متاثر ہوئے، مدینے میں جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کے غلام اپنے آقا کے پاس گئے، اس کا جو مالک تھا اس کے پاس گئے، چرواہے کا جو مالک تھا اس کے پاس گئے، اور ان سے جا کر عرض کی، بھائی جان، جو آپ کا غلام ہے نا، تو میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ نے بیچنا ہے؟ تو انہوں نے میں بتایا، بھائی میں نے بیچنا ہے۔ تو غلام جو تھا اس نے منہ مانگی، قیمت مانگی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً وہ قیمت نکال کر دے دی، یہ لو بھائی، غلام میرے حوالے۔ اس نے اتنے پیسوں میں بیچے کہ اس جیسے 10 غلام وہ اور خرید سکتا تھا مالک۔ اس نے فوراً پیسے لیے، اپنا بیچ دیا، اور فرمایا کہ وہ بکریاں جو ہیں وہ بھی بیچنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ بکریاں بھی بیچنا چاہتا ہوں، تو ان کے پیسے بتاؤ۔ ان پیسے بتائے، ڈبل پیسے بتائے، وہ بھی ادا کر دیے۔ تو شام کو جس وقت چرواہا واپس آیا اپنے مالک کے گھر، تو مالک نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، یہ بکریاں بھی اب میری نہیں ہیں اور تم بھی میرے غلام نہیں ہو، میں نے تمہیں بیچ دیا۔ ان کا کس نے خریدا؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے تجھے خرید لیا، ان کے ہاں چلے جاؤ، یہ بکریاں بھی لے جاؤ، یہ بکریاں بھی ان کی ہیں اور تم بھی ان کی غلامی میں آ گئے ہو، میری غلامی سے تم دستبردار ہو چکے ہو۔ تو چلے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو دیکھا اور مسکرا پڑے۔ فرمایا کیسے کیسے، کہاں؟ فرمایا میرے مالک نے کہا کہ بھی آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ فرمایا ہاں، تجھے خرید لیا ہے، اور خرید کر تجھے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور فرمایا جاؤ، یہ بکریاں بھی تمہیں تحفے میں عطا کر دی ہیں، تمہیں تحفہ ہے، تمہارا تحفہ ہے، جاؤ جا کر موج کرو۔
تو ماشاءاللہ بکریاں بھی مل گئیں، آزادی بھی مل گئی۔ کیا تھا کہ ایمان کی برکت کے ساتھ ہے نا، سے ایمان کی برکت کے ساتھ، روزے اور تقوی کی برکت کے ساتھ، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اللہ کی سچی محبت ہی ان کے دل میں۔ ویسے بھی جو چرواہے ہوتے ہیں جب جنگل میں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ اکبر کی صدا سنتے ہیں یا خود اذان پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہماری بکریوں نے تھوڑی تعریف کرنی ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں مساجد میں یا گھروں میں، جہاں کہیں دفتر میں، دکانوں میں، ہمارے دل میں آ سکتی ہے کہ یار فلاں بندہ دیکھے گا کہ یہ فلاں نمازی ہے، بڑا نمازی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ریاکاری آ جائے، اللہ نہ کرے ہمارا دکھاوا ہمارے دل میں آ جائے، تو شہرت ہو جائے، دنیا بھئی بیجا کہ یہ بڑا نمازی آدمی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا تہجد گزار ہے، اسی لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات انسان، تو وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے، نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ تو لیکن آجڑی بندہ، چرواہا بندہ جب جنگل میں عبادت کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھنے والا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے بکریوں نے میرے کون سی تعریف کرنی ہے، اس کا ایمان ویسے بھی پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی ایسی ہستیاں فرماتے ہیں کہ جب تک ایسے لوگ ہیں نا اس امت کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اس وقت تک جو ہے نا اس قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اور کیسے کیسے لوگ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کے ساتھ، نبی کے سچے غلاموں کے ساتھ، نبی کے اصحاب کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشہ قدم